بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بلوچستان کی صورتحال کا ذکر کرنا ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں ایک پریشانی کی لہر پیدا ہو گئی ہے اور بہت سارے لوگوں کو پہلی مرتبہ یہ پتہ چلا ہے کہ بلوچستان میں صورتحال اتنی زیادہ سنگین ہو گئی ہے۔ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، وہ آپ نے پڑھ لی ہے اور آپ کو معلوم ہو چکا ہے اچھی طرح کہ دو شہروں میں، جن میں سے ایک نوش کی شمالی بلوچستان میں ہے اور دوسرا پنجگور جو جنوبی علاقے میں ہے، اور دونوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے، ایک ہی وقت میں حملے کیے گئے فوجی کیمپوں پر، اور اتنے بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے جس کی ماضی میں کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ فوجی جوانوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ایک طویل مقابلے کے بعد ان کو پسپا کر دیا، اور انہوں سے بہت سارے مار بھی دیے دہشت گرد۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مرنے والوں کے پاس سے امریکی اور بھارتی اسلحہ برآمد ہوا ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ امریکہ بطور ریاست اگرچہ ملوث نہیں ہے بلوچستان کی شورش میں، لیکن امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بلوچستان کو پاکستان سے جدا کرنے والی لابی موجود ہے، اور یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ اور بھارت کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھارت کا مفاد اس میں ہے کہ بلوچستان پاکستان سے الگ ہو جائے اور پاکستان اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ اس کا دست نگر بن جائے، اور پاکستان اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یہ جو پچھلے دنوں عمران خان نے ایک سیکورٹی پالیسی دی ہے، اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ پاکستان 100 سال کے لیے بھارت کے آگے لیٹ گیا ہے، اور یہی بھارت چاہتا تھا۔ اس سے پہلے عمران خان نے مقبوضہ کشمیر بھی بھارت کے حوالے کر دیا، اب معاشی خود مختاری بھی ختم کر دی، تو اس کے بعد پاکستان کی جو گنجائش ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ صرف بھارت یا امریکی لابی ہی پاکستان کے حصے بکھرے نہیں کرنا چاہتی، وہ پاکستان کو ختم نہیں کرنا چاہتے، وہ پاکستان کو پنجاب اور سندھ تک محدود کرنا چاہتے ہیں، یعنی صرف 2 صوبوں کا پاکستان ہو۔ وہ پاکستان سے آزاد کشمیر بھی چھیننا چاہتے ہیں، بلوچستان کو الگ ملک بنانا چاہتے ہیں، اور پشتونستان کے نام سے ایک نیا ملک جو ایک ابتدائی منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا پختون علاقہ اور افغانستان کا پشتون علاقہ ملا کر ایک نیا ملک بنایا جائے۔ یہ کچھ پرانا منصوبہ تھا، اب طالبان کے آنے کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی ہے، اور طالبان کی حکومت کے بعد افغانستان کے اندر ان لابیوں کی طاقت بڑھ گئی ہے جو خود طالبان کے اندر بھی موجود ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ اٹک تک کا علاقہ جو ہے وہ دراصل افغانستان کا حصہ ہے، یعنی گریٹر پشتونستان کی جگہ اب گریٹر افغانستان کا ایک خیال پیش کر دیا گیا ہے، بلکہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس نظریے کے حامی پاکستانی پشتون علاقوں میں جو صوبہ پختونخوا سے لے کر شمالی بلوچستان تک پھیلا ہوا ہے، اس علاقے میں اس سوچ کے حمایت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بہت الارمنگ بات ہے۔ میں کسی پر الزام نہیں لگاتا کہ کون کس کا کیا ایجنڈا ہے، میں تو سب کو محب وطن کہتا ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ منظور پشتین کی جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے وہ ایک قوم پرست جماعت ہے، اور وہ مرکز کے بارے میں، وفاق کے بارے میں اس طرح کے اچھے نظریات نہیں رکھتی۔ اور پرسوں بلوچستان میں جو واقعہ پیش آیا وہ اپنی جگہ ایک خطرے کا سگنل ہے۔ ان کا قافلہ منظور پشتین کا بلوچستان داخل ہوا تو وہاں کی حکومت نے اس پر گولی چلا دی اور منظور پشتین کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں لوگوں کا ہجوم اتنا تھا کہ وہ یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرکز گریز یا مرکز سے خائف یا مرکز سے بیزاری رکھنے والے یہ قوم پرست عناصر کے پاس اتنی زیادہ افرادی طاقت کیسے آ گئی؟ یہ کس کی کوتاہی ہے؟ یہ کس کا قصور ہے؟ بلوچستان میں صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے، اور جب سے عمران خان آیا، اور میں نے بہت سارے اپنی ولاگز میں اس کا ذکر کیا ہے کہ بلوچستان کی صورتحال اتنی خراب ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جنوری میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا، اور اب یہ 2 فروری کو یہ بڑا حملہ ہو گیا۔ اس میں کیچ میں 10 فوجی جوان شہید ہوئے، اس کے بعد کوئٹہ میں اور دوسرے 2 مقامات پر 3 واقعات اور ہوئے، ان میں بھی 10 افراد شہید ہوئے، یعنی کل یہ 2 دنوں میں 20 شہادتیں ہوئیں۔ اور اب یہ جو حملہ ہوا ہے یہ سنگینی کے اعتبار سے ان سے زیادہ بڑا ہے، اگرچہ یہ پاکستانی فوجی جوانوں کا نقصان نسبتاً کم ہوا، لیکن یہ اس کا حملے کا جو میگنیچیوڈ تھا وہ الارمنگ ہے کہ کس طرح وہ اتنا لمبا فاصلہ کر کے ہمارے پاکستانی جوانوں کے کیمپوں تک کیسے پہنچے، جہاں سیکورٹی کا بہت بڑا نظام ہوتا ہے۔ یہ کئی سوالیہ نشان یہ واقعہ چھوڑ گیا ہے۔ تو ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کی صورتحال
परवेज़ मुशर्रफ से पहले बिल्कुल पुरअमन थी, नॉर्मल थी, मामूल के मुताबिक थी और कभी किसी को बलूचिस्तान के बारे में कोई अंदेशा नहीं सताता था। और जिस तरह पंजाब था, जिस तरह सिंध था, जिस तरह पख्तूनख्वा था, उसी तरह उस वक्त सूबा सरहद था, उसी तरह ये बलूचिस्तान भी था। परवेज़ मुशर्रफ ने वहाँ जुल्म और जबर की इंतहा की और उसके बाद जो उसके जानशीन थे उन्होंने भी वहाँ बलूचिस्तान में ये जुल्म और जबर की इंतहा की और उसके नतीजे में इंतहा पसंदी पैदा हुई। वो इंतहा पसंदी पहले सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ थी, फिर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गई और उनको इस्तेमाल करने के लिए भारत को एक सुनहरी मौका मिल गया और अब सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। परवेज़ मुशर्रफ के बाद जब ये सिविल हुकूमतें बहाल हुई, पहले जरदारी साहब की हुकूमत आई, उन्होंने बलूचिस्तान के हालात की इस्लाह के लिए कुछ इक़दामात किए, लेकिन वो कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि मसला काफ़ी ख़राब हो चुका था। उसके बाद नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई और मामला आगे बढ़ा और उन्होंने डॉक्टर अब्दुल मालिक को सूबे का वज़ीर आला बनाया, जिसके बाद हैरान कुन हद तक बलूचिस्तान की सूरत हाल पुरअमन हुई, उसमें मस्बत तब्दीली आई, दहशत गर्दी रुक गई। अफ़गानिस्तान में जो लोग भाग गए थे उनमें से कुछ लोग वापस आ गए और पाकिस्तान से वफ़ादारी का ऐलान कर दिया और बिल्कुल अमन अमान की ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई जैसे लगता था कि शायद ये मसनूई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा शोरश के बाद इतना ज़्यादा सुकून हो जाना ये एक अजीब सी बात ना लगती तो क्या लगता, लेकिन ये हुआ। नवाज़ शरीफ का दौर जो 5 साल का था, बल्कि 4 साल का था, उसमें बलूचिस्तान के हवाले से हमें तशवीशनाक खबरें नहीं मिलती थी। लेकिन फिर जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ग्रेट कॉन्स्पिरेसी हुई पनामा साजिश के नाम से, पनामा स्कैंडल नहीं था, वो पनामा साजिश था। पनामा साजिश के नाम पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक अजीम साजिश हुई और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि इस साजिश के लिए जो पैसा खर्च किया गया वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से खर्च किया गया। उस साजिश के बाद फिर बलूचिस्तान के लोगों को हुकूमत बनाने के हक़ से महरूम कर दिया गया और ये अब्दुल कुद्दूस किस्म के लोग, जिनसे बलोच अवाम उतनी ही नफ़रत करते हैं जितनी वो नफ़रत किसी भी काबिल नफ़रत आदमी से कर सकते हैं, इनको वो टोडी समझते हैं, इनको वो मीर जाफ़र और मीर सादिक समझते हैं, उनको अपना गद्दार समझते हैं, इनको वो अपना कठपुतली मुसल्लत शुदा हुक्मरान समझते हैं। मतलब यह है कि इस बाप पार्टी की शक्ल में और इत्तेहादियों की शक्ल में बलूचिस्तान पर एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी गई जिसे बलोच अवाम से मसला कोई बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल से कोई ताल्लुक़ था ना इलाका। वो ये अय्याश किस्म का एक टोला था। आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी किस तरह ये प्रोटोकॉल के मज़े लेते थे, बड़ी बड़ी 10-10 करोड़ की गाड़ियों का जुलूस बनाकर ये निकलते थे, बल्कि निकलते हैं, और इनकी रंग रलियाँ और इनकी अय्याशियों और लूट मार के किस्से सब तक सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँच जाते हैं। अगरचे मेन स्ट्रीम मीडिया डरता है वो बलूचिस्तान में करप्शन की कहानियाँ उसी तरह लाने से गुरेज करता है जिस तरह वफाक में होने वाली करप्शन और पख्तूनख्वा में और पंजाब में होने वाली करप्शन का जिक्र नहीं करता। तो इनके नतीजे में शोरश पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और ये बलूचिस्तान में शोरश बढ़ती गई। और जब आपके इल्म में, ये पूरी दुनिया की तारीख बताती है कि जब आप किसी इलाके में इस तरह के हालात पैदा होने देते हैं तो दुश्मन को फ़ायदा उठाने का मौका मिलता है और फिर आप दुश्मन पर जितना मर्जी इल्ज़ाम लगाएं, आप इस ज़िम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते कि हालात को इस ख़तरनाक और नुकसानदेह मोड़ तक लाने वाले आप खुद हैं, कोई और नहीं। पाकिस्तानी फ़ौजी जवानों ने जान की कुर्बानी देकर शहीद होकर ये 2 हमले नाकाम बना दिए, लेकिन आने वाले दिनों में हालात और भी तशवीशनाक हो सकते हैं, क्योंकि मसला सिर्फ भारत और अमेरिका की लॉबी का नहीं है। मसला ये है, जैसे कि मैंने जिक्र किया, अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक लॉबी है, बहुत ताकतवर लॉबी है, जिसका असर रसूख और जिसकी सोच फैल रही है। उसके अलावा हमें 2 मुल्कों से और ख़तरा है। एक तो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है जो पाकिस्तान का इमीडिएट पड़ोसी है अफ़गानिस्तान के अलावा। उससे ये पिछली मरतबा जो केच में हमले हुए वो ईरान के अंदर से किए गए और अभी तक हमें कोई ऐसी खबर नहीं मिली कि जिनसे ये पता चले कि ईरान ने उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की है। और ईरान का मफाद भी इसी में है कि वो बलूचिस्तान में शोरश हो, बदअमनी हो। और इसके अलावा एक और मुल्क भी है जो मुसलमान मुल्क है, खलीज का मुल्क है, वो नहीं चाहता कि गवादर में कोई बंदरगाह बने
اور چین کا سی پیک اس میں چلے، اور سی پیک سے دشمنی جو پاکستان کا ترقی کا اور پاکستان کی صرف پاکستان نہیں بلکہ اس سے بلوچ عوام کو بھی فائدہ ہونا تھا، تو سی پیک سے دشمنی میں عمران خان ان چاروں طاقتوں کے ساتھ ایک ہی پیج پر ہے۔ افغانستان، بھارت، ایران اور امارات، یہ چار ملک جو ہیں وہ سی پیک نہیں چاہتے، اور چاروں ملکوں کے ساتھ جو پانچواں تعاون کرنے والا ہے وہ عمران خان ہے، جو اب چین چلا گیا ہے، اور سنا یہ ہے کہ وہ چین جا کر یہ معافی تلافی کرے گا کہ جناب نہیں، ہم سی پیک بنانے کے لیے تیار ہیں۔ تو لیکن فائدہ کیا جب 4 سال آپ نے سی پیک کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، اس کو بلڈوزروں سے ملبے کا ڈھیر بنا دیا، تو اب آپ چین کو جا کر یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہم سی پیک بنائیں گے، اور چین دراصل یہ سی پیک بلانے کا وعدہ تو جھوٹا، یہ قرضہ لینے جا رہا ہے۔ جیسا کہ چین کے ایک اخبار نے سرخی لگائی جس کی بڑی دھوم ہے، اس سرخی کا آسان پنجابی میں ترجمہ یہ ہے کہ منگتا منگنے کے لیے آ رہا ہے، مسکراتا ہوا منگتا مانگنے کے لیے آ رہے، اس کے ہاتھ میں ہیٹ ہے۔ یورپی ملکوں میں، امریکہ میں جو فقیر ہیں وہ جس طرح ہمارے ہاں یہ فقیر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں برتن ہوتا ہے، تو وہاں برتن کے بجائے وہ اپنا ہیٹ جو ہے وہ نیچے زمین پر رکھ دیتے ہیں یا ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کا کشکول ہوتا ہے۔ کیا آپ نے پوری ہسٹری میں کبھی دیکھا، کبھی سنا کہ پاکستان کا کوئی حکمران کسی ملک میں جا رہا ہو، چاہے وہ قرضہ لینے کے لیے جا رہا ہو، تو وہاں کا کوئی اخبار یہ سرخی لگایا کہ منگتا مانگنے کے لیے آ رہا ہے؟ یہ پاکستان کی رسوائی ہے۔ اور بلوچستان میں جو طوفان پنپ رہا ہے وہ خطرے کی سنگینی میں بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے 4 طاقتیں ہیں، اور اس کے پیچھے ہمارے ملک کے اندر کے بھی کچھ لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اس خطرے کا احساس کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی حکمران طبقات میں سے کسی کو ہے؟ بلوچستان میں کئی گھنٹے پاکستانی جوان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے رہے جو بہت ہی جدید امریکی اور بھارتی ہتھیاروں کے ساتھ آئے تھے، تو ہمارا جو صدر تھا وہ ٹویٹر پر ایک گیم کھیل رہا تھا۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس جیسے لپاڑیے کو پاکستان کا صدر بنا دیا، جو ٹی وی پر حملے کی خبر عمران خان کو دے کر مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو انہوں نے دھرنا دیا، اور دھرنا دے کر پی ٹی وی کی عمارت پر قبضہ کیا، اور اس وقت پی ٹی وی پر قبضہ جو کیا تھا وہ سہولت کاری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ سہولت کاری کے بغیر کوئی بھی پارٹی، پی ٹی وی ہو یا کوئی اور سرکاری عمارت ہو، اس طرح اس پر قبضہ نہیں کر سکتی، اور یہ قبضہ کئی گھنٹے جاری رہا۔ پھر سہولت کاروں ہی کے کہنے پر یہ قبضہ ختم کیا گیا۔ اس وقت کی حکومت کو مفلوج اور معطل کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ تو ایسے لپاڑیے کو پاکستان کا صدر بنا دیا گیا جو اس سنگین مرحلے پر اگر بھارت میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تو وہاں آپ کو پوری حکومت، فوج تو خیر اس میں ڈائریکٹ مقابلہ کر رہی ہوتی ہے، لیکن بھارت کی پوری حکومت اس طرح متوجہ ہوتی ہے، اس کا ہر وزیر، صدر، باقی سب کام چھوڑ کر اس سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہوتے، یا بیانات دے رہے ہوتے، یا اپنے عوام کا حوصلہ بڑھا رہے ہوتے، کچھ بھی کرتے۔ لیکن یہاں آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی کا ایک ذرہ برابر بھی سنجیدگی کا کوئی عنصر نظر نہیں آ رہا۔ یہ لپاڑیا گیم کھیل رہا تھا، اور وفاقی وزیر بیان دے رہے تھے کہ نواز شریف نے فیکٹری کا معائنہ کیا۔ 1 سال پرانی، پتہ نہیں کتنی پرانی وہ ویڈیو وہ چلا کر یہ بتا رہے تھے کہ یہ کل پرسوں نواز شریف نے دورہ کیا، اور نواز شریف کی جو رپورٹ ہے وہ جعلی ہے، اور نواز شریف نے یہ کر دیا، اور قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کر دیا۔ دیکھیے بے شرمی کی انتہا۔ اور میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ بے شرم ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہاں ہم بے شرم ہیں، جو کرنا کر لو۔ مثلا اخبارات میں خبر آئی، اور 1 دن پہلے ٹی وی پر یہ خبر چلی کہ مہنگائی ریکارڈ 13% کی شرح پر پہنچ گئی ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک مرتبہ پھر وضاحت کر دوں کہ 13% شرح ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مہنگائی 13% زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ 13% مہنگائی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ جو 100 روپے کی چیز تھی وہ 113 روپے کے ملنے لگی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو گھی 150 روپے کا تھا وہ 450 روپے کلو مل رہا ہے، تو یہ تو 500%، 400% مہنگائی ہو گئی۔ یہ 13% مہنگائی اصل میں یہ مہنگائی میں اضافے کی جو رفتار ہے اس کو بتاتی ہے، تو یہ بڑی ہولناک رفتار ہے 13%۔
पाकिस्तान की हिस्ट्री में महंगाई की सबसे ज़्यादा रेशो जनवरी में रही और परसों टीवी पर खबर चली और अखबारात में आई, और जब ये अखबारात में खबर छप गई तो वज़ीरों ने क्या बयान दिया कि पाकिस्तान में महंगाई नीचे आना शुरू हो गई है। यानी वो अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे थे, ये कहते हुए कि हम बेशरम हैं, हम बेशरम हैं, हम इतने बेशरम हैं कि खुद हमें भी अंदाज़ा नहीं है कि हम कितने बेशरम हैं, जो हमारा करना है वो कर लो। तो इस तरह के लपाड़ियों के हाथ में हुकूमत दे दी गई है, जबकि मुल्क 1971 से भी ज़्यादा संगीन हालात से गुजर रहा है। नाज़रीन, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी यही लिखा है अपनी कल की इशाअत में कि पाकिस्तान के हालात, माशी हालात बहुत तशवीशनाक हैं और पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बंद गली में फंस गई है और उसको ये एहसास हो गया है कि इमरान खान जिसको वो असासा समझ कर लाए थे, वो असासा नहीं है, वो तो बोझ है। ये तो ठीक है, हाँ, ये इन बातों का हमें भी पता है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने आखिर में लिखा कि फ़ौज को ये बात समझ में आ गई है, लेकिन बहुत देर हो गई है। और नाज़रीन, हम तो कौम को जो बातें 2 साल पहले, 2.5 साल पहले समझ में आ गई थी कि पाकिस्तान बंद गली में धकेला जा रहा है, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को आज समझ में आई है। तो क्या ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को मामलात की संगीनी समझते समझते 2.5 साल लग जाते हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स का ये फ़िक्रा कि अब बहुत देर हो गई है, ये बहुत अलार्मिंग और बहुत तशवीशनाक है। तो मेरा ख़्याल है अब वो मरहला है कि जहाँ दवा करने वाले तो हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आते। अपोजिशन की क़यादत शहबाज शरीफ और जरदारी के पास है और वो ये क़यादत जिस तरह की है उससे ना होना बेहतर है। तो मेरा ख़्याल है अब दवा के मरहले से गुज़र कर हम दुआ के मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और पाकिस्तान को सलामत रखे, आमीन। कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।